تصور کیجئے جناب 1934 کا سال ہے اور ایک انتہائی ہولناک زلزلہ آتا ہے۔ جی 1934 کا وہ مشہور زلزلہ جس نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بالکل، زمین لرز رہی ہے، عمارتیں کانپ رہی ہیں، اور اسی قیامت خیز منظر میں ایک مسجد کے مینار کا بالائی حصہ ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اور وہ اپنے بھاری بھرکم گنبد کے ساتھ سیدھا نیچے گرتا ہے۔ جی ہاں، اور گرتا بھی کہاں ہے؟ ایک بغیر چھت کے غسل خانے کی 2 دیواروں کے بیچ جا کر پھنس جاتا ہے۔ ارے واہ، یعنی سیدھا زمین پر نہیں گرا بلکہ دیواروں کے درمیان اٹک گیا۔ جی، اور حیرت انگیز طور پر ٹھیک اسی وقت اس غسل خانے میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ معجزانہ طور پر بال بال بچ جاتے ہیں۔ کیا کہنے، مطلب موت بالکل ان کے سر کو چھو کر گزر گئی۔ بالکل صاحب، موت سر پر منڈلا رہی تھی۔ لیکن جناب، اس سے بھی زیادہ حیران کن بات کیا ہے؟ ان کے خاندان والوں کا رد عمل۔ اچھا، وہ کیسے؟ کیا وہ گھبرا نہیں گئے تھے؟ ارے نہیں بھائی، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ موت کے منہ سے بچنے پر کوئی روایتی شکرانہ بھی نہیں، بلکہ اسی وقت ایک شاعر فوراً برجستہ مصرع کہتا ہے کہ منشی جی کے فرق پر گنبد گرا۔ سبحان اللہ! اور پھر کسی دوسرے اہل زبان نے فوراً اس پر گرہ بھی لگائی ہوگی۔ وجہ فرمایا آپ نے۔ دوسرا اہل زبان فوراً کہتا ہے خوب شد، یعنی بہت اچھا ہوا۔ یہ واقعی کمال ہے، مطلب یہ کوئی من گھڑنت افسانہ نہیں لگ رہا۔ بالکل نہیں، یہ تو اودھ کی تہذیب کے اس زوال پذیر دور کی ایک جیتی جاگتی مستند حقیقت ہے۔ صحیح بات ہے، جہاں موت اور تباہی پر بھی مسکرانے کا ہنر باقی تھا، اور فکرے کسنے کی روایت تو خیر ان کے خون میں تھی۔ اور جناب، یہی تہذیبی ہنر آج کے ہمارے اس عمیق مطالعے کا مرکز ہے۔ بہت خوب، آج ہم کن دستاویزات کی تہیں کھول رہے ہیں؟ آج ہماری اس نشست کا محور ہیں وہی صاحب جن کے سر پر وہ گنبد گرا تھا، یعنی اس خاندان کے سب سے چھوٹے بھائی منشی غلام مہدی۔ آہا، منشی غلام مہدی، جنہیں پیار سے مہدی بابا کہا جاتا تھا۔ بالکل، لیکن دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہم مہدی بابا کی اس پراسرار اور تنہائی سے بھری دنیا میں قدم رکھیں، ذرا یادوں کے دریچے سے پچھلی نشست پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ جی ضرور، باب 4.4، جہاں ہم نے ان کے بڑے بھائیوں کا ذکر کیا تھا، منشی قلب حسن بلیغ اور قلب حسین کا۔ ہاں، وہ یاد ہے نا آپ کو، کس طرح منشی قلب حسن انگریزی دفتری نظام کا حصہ بن چکے تھے؟ وہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں ملازم تھے۔ بالکل یاد ہے، اور کس طرح رام پرساد نامی ایک شخص نے ان کی جھوٹی شکایت کی تھی اور انہیں بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے معطل کر دیا گیا تھا۔ جی، اور وہ منظوم خط کیسے بھلایا جا سکتا ہے بھلا؟ ارے ہاں، 1896 میں انہوں نے اپنے برادر نسبتی کو ایک طویل منظوم خط لکھ کر اس رام پرساد کی شکایت کی تھی۔ ذرا سوچیے آپ، نوکری جا رہی ہے، روزگار کا اتنا سنگین مسئلہ سر پر کھڑا ہے، لیکن صاحب کی شائستگی، لکھنوی رکھ رکھاؤ اور قلم کی کاٹ میں رتی برابر کمی نہیں آئی۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک ایسا دور تھا جہاں پڑھے لکھے لوگ دنیاوی معاملات اور ادبی ذوق کو ایک ساتھ لے کر چلتے تھے۔ بالکل سچ کہا آپ نے، لیکن جناب، جس بھائی کا ہم آج ذکر کرنے والے ہیں وہ اس دنیاوی دور سے اور شاید اس دنیا سے ہی بالکل کٹ چکا تھا۔ باب 4.5، منشی غلام مہدی کی کہانی۔ یہ کہانی تو قلب حسن سے بالکل مختلف تھی۔ مختلف؟ میں تو کہوں گا کہ بالکل متضاد تھی۔ مطلب ایک طرف بڑے بھائی عدالتوں میں مقدمات لڑ رہے ہیں، انگریزی سرکار میں نوکریاں کر رہے ہیں، جی، اور دوسری طرف یہ سب سے چھوٹے بھائی جو مسجد کے رہائشی حصے کی ایک تاریک اور اندھیری کوٹری میں تنہا مقیم ہے۔ اور خوراک کے نام پر کیا ہے؟ محض 2-3 مٹکیاں جن میں بھنے ہوئے چنے اور گیہوں رکھے ہیں۔ بس، یعنی وہی ان کی کل کائنات اور ان کا واحد رزق تھا۔ جی ہاں، بس وہی چنے۔ لیکن اس اندھیری کوٹری میں وہ اکیلے نہیں تھے۔ اچھا، میرا خیال ہے آپ اس مشہور خاندانی افواہ کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل، وہ جن والا قصہ، یہ واقعی بڑا عجیب ہے۔ خاندانی افواہ تھی کہ اس کوٹری میں ان کے ساتھ کوئی جن رہتا ہے جو انہیں طرح طرح کے لذیذ کھانے لا کر کھلاتا ہے نا؟ ہاں بھائی، لیکن یہاں میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں، کیا واقعی وہ لوگ اتنے توہم پرست تھے، یا پھر یہ جن کی کہانی محض ایک پردہ تھی؟ یہ بہت گہرا اور منطقی سوال اٹھایا ہے آپ نے۔ میں آپ کو بتاؤں؟ میرا مطلب ہے، ایک متمل خاندان کا چشم و چراغ اندھیرے میں بیٹھ کر سوکھے چنے چبا رہا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ خاندان والوں نے اپنی بے اتنائی چھپانے کے لیے یہ کہانی گڑھ لی ہو؟ بالکل ممکن ہے۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی ہم کیا کریں، اسے تو جن کھانا کھلاتا ہے۔
یہ تو سراسر نظر اندازی کو، اپنی غفلت کو چھپانے کا ایک طریقہ لگتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اس دور کی نفسیات کا تجزیہ کریں تو جب کوئی فنکار یا حساس شخص معاشرے کے طے شدہ دنیاوی پیمانوں پر پورا نہیں اترتا، جی، نہ وہ نوکری کرتا ہے، نہ جائیداد سنبھالتا ہے، تو معاشرہ اسے اکثر مجنون یا پاگل قرار دے کر دیوار سے لگا دیتا ہے۔ ان کا وہ انوکھا پن، جسے ہم آج شاید نیورو ڈائیورجنس سے تعبیر کریں، اس دور میں مافوق الفطرت داستانوں کا لبادہ اوڑھ لیتا تھا، صحیح۔ جن کی یہ کہانی دراصل اس خاندان کی اجتماعی خفت کو مٹانے اور اپنی ذمہ داری سے بچنے کا ایک نفسیاتی ڈیفنس میکینزم ہو سکتی ہے۔ کیا بات کہی ہے آپ نے! اور ظاہر ہے، جب بڑے آپ کو سمجھ نہ سکے، آپ کو پاگل یا جنوں کا ساتھی سمجھ لیں، تو آپ فطری طور پر بچوں کی طرف مڑتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مہدی بابا کے پاس بڑوں کے لیے وقت نہیں تھا اور بڑوں کے پاس ان کے لیے نہیں۔ لیکن بچے ان کے گرد جمع رہتے تھے۔ اسے اگر ہم آج کے دور سے تشبیہ دیں تو یہ کسی ایسے انوکھے فنکار جیسا ہے جسے دنیا پاگل سمجھتی ہے، مگر بچے اس کی معصومیت سے جڑ جاتے ہیں۔ کیونکہ بچوں کو تو بھنے ہوئے چنوں، لائی اور مسجد کے باغیچے کے خوشبودار پھولوں کا لالچ ہوتا تھا۔ ہاں، مگر جناب اس لالچ کی قیمت انہیں مہدی بابا کی شاعری سن کر چکانی پڑتی تھی۔ اور وہ شاعری بھی کوئی عام شاعری نہیں تھی۔ ارے واہ، مجھے واقعی ان کی تخلیقی صلاحیت پر حیرت ہوتی ہے۔ ایک شخص جس کے پاس دنیاوی لحاظ سے کچھ نہیں، وہ گھنٹوں بچوں کو بٹھا کر اپنی غزلیں سنا رہا ہے۔ اور ذرا ان کی ردیف دیکھیے، چمن کی شاخ، کفن کی شاخ۔ اور وہ سب سے انوکھی ردیف، وہ سن کر تو بے ساختہ ہنسی آ جاتی ہے۔ تحریر بکری چر گئی، تقریر بکری مر گئی۔ واقعی بظاہر یہ ردیفیں مزاحیہ یا شاید کچھ لوگوں کو بے معنی لگ سکتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک پورا نفسیاتی میکانزم کام کر رہا تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ مہدی بابا کو زود گوئی، یعنی بہت تیزی سے اور کثرت سے کلام کہنے کا حد درجہ جنون تھا۔ وہ ایک غزل میں کم از کم 21 اشعار کہتے تھے۔ 21 اشعار؟ وہ بھی بکری چر گئی جیسی ردیف پر؟ جی ہاں، اور اگر اس پر بھی دل نہ بھرتا تو اسی مشکل ردیف میں 2 غزلہ اور پھر 6 غزلہ بھی کہہ ڈالتے تھے۔ تو کیا یہ محض ایک ادبی شوق تھا یا ان کے اندر کا کوئی شدید ابال تھا؟ مطلب اتنی سنگلاخ اور ناممکن سی زمین پر 21 اشعار نکال لانا صرف زباندانی تو نہیں ہو سکتی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان تھا جسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ جی، جب انسان کو محسوس ہو کہ دنیا اس پر کنٹرول کر رہی ہے یا وہ اپنے حالات کے سامنے بالکل بے بس ہے، تو وہ زبان اور الفاظ پر اپنی حاکمیت قائم کر لیتا ہے۔ کیا کہنے، بہت خوب۔ یعنی ان کے بڑے بھائی جائیدادوں اور مقدموں پر حکمرانی کر رہے تھے اور مہدی بابا ردیفوں اور قافیوں پر حکمرانی کر رہے تھے۔ بالکل، اور اسی حکمرانی میں انہوں نے 4 ضخیم دیوان مرتب کیے۔ قصائد اور قطعات کا ذخیرہ الگ تھا۔ ارے واہ، 4 دیوان! اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خاندان کے غیر سرکاری ریکارڈ کیپر بھی تھے۔ خاندان میں سب کی پیدائش اور وفات کا حساب، شجرہ نسب، یہ سب ان کے پاس محفوظ تھا۔ وہ خوشنویس بھی کمال کے تھی۔ لیکن صاحب، ان کی یہ قلمی سلطنت، یہ الفاظ کی بادشاہت بھی بھلا کب تک بچتی؟ ہاں، وقت تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ کسی اور اعصابی مرض کی وجہ سے ان کے دونوں ہاتھ شدت سے کانپنے لگے تھے۔ جن انگلیوں نے 4 دیوان لکھے، وہ ایک لفظ لکھنے سے قاصر ہو گئیں۔ یہ ایک فنکار کے لیے کتنا بڑا عذاب ہوتا ہے، یہ سوچ کر ہی جھرجھری آ جاتی ہے۔ بالکل، لیکن دیکھیے، اس ذاتی المیے کے بالکل متوازی ایک اور المیہ چل رہا تھا۔ وہ تھا اس متمول خاندان کے اساسوں کا زوال۔ جی، ہم جس زوال کی بات کر رہے ہیں وہ صرف مہدی بابا کی ذات تک محدود نہیں تھا، یہ تو پورے خاندانی اور معاشی نظام کا زوال تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال کیا تھی؟ 1863 عیسوی میں میر فتح علی کا وہ شاندار دیوان خانہ، جس کی کبھی پورے عود میں طوطی بولتی تھی، محض 250 روپے میں بک گیا۔ کیا؟ صرف 250 روپے میں؟ جناب، یہ تو آج کے حساب سے بھی کچھ نہیں، اور اس دور میں بھی ایک عظیم الشان دیوان خانے کے لیے یہ قیمت اسے اونے پونے بیچنے کے مترادف ہے۔ بالکل، یہ کوڑیوں کے بھاؤ بکنے والی بات تھی۔ لیکن آخر ایسا کیوں ہوا؟ ایک اتنا بااثر خاندان اچانک اس نہج پر کیسے پہنچ گیا کہ کوٹھیاں، دیوان خانے اور رنگ محل سب بکنے لگے؟ دیکھیے، اچانک کچھ نہیں ہوتا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اودھ کا پورا معاشی اور سماجی ڈھانچہ جڑ سے اکھڑ چکا تھا۔
نوابی دور کی جو شاہی سرپرستی تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی۔ یعنی انگریزی نظام آ چکا تھا اور پرانے ذرائع ختم ہو رہے تھے۔ جی، اب جن خاندانوں نے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کو سمجھا اور انگریزی نظام تعلیم اور نوکریوں کو اپنا لیا، جیسے ان کے بڑے بھائی قلب حسین، وہ تو کسی نہ کسی حد تک بچ گئے۔ صحیح۔ اور جو نہیں سمجھ سکے؟ جو اپنی پرانی حویلیوں، پرانی شان و شوکت اور ماضی کے خمار میں رہے، جو نئے معاشی نظام میں خود کو ڈھال نہ سکے، وہ آہستہ آہستہ اندر سے کھوکھلے ہوتے گئے۔ یعنی ان کی آمدنی کے ذرائع تو سوکھ گئے، مگر وہ جو شاخرچیاں تھیں وہ قائم رہیں۔ بالکل، اور نتیجہ یہ ہوا کہ حویلیاں بکیں، رنگ محل بکا، اور مہدی بابا اپنی اسی اندھیری کوٹری میں اسی معاشی اور تہذیبی زوال کی ایک جیتی جاگتی علامت بن گئے۔ میں عرض کروں، وہ ایک ڈوبتے ہوئے جہاز کے ایسے مسافر تھے جو جہاز کے عرشے پر تنہا بیٹھ کر غزلیں لکھ رہا تھا جبکہ نیچے پانی بھر رہا تھا۔ بہت خوبصورت تشبیہ دی آپ نے۔ اور اسی زوال، بے بسی اور کسم و پرسی کے بیچ وہ 1934 کے زلزلے والا واقعہ آتا ہے جس سے ہم نے آج کی گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ جی، موت سر پر کھڑی تھی، عمارتیں گر رہی تھیں، لیکن ان کی لکھنوی مزاح کی حس پھر بھی نہیں گئی۔ منشی جی کے فرش پر گنبد گرا۔ یہ محض ایک لطیفہ یا پھپتی نہیں ہے صاحب، بلکہ یہ دنیا کی بے ثباتی پر مسکرانے کا ایک طریقہ ہے۔ بجا فرمایا، جب آپ کی حویلیاں بک چکی ہوں، جائیدادیں لٹ چکی ہوں اور آپ اندھیری کوٹری میں چنے چبا رہے ہوں، تو پھر موت کا خوف بھی ایک مذاق بن کر رہ جاتا ہے۔ بالکل، انسان تباہی پر بھی مرجسہ مصرے کسنے لگتا ہے۔ یہ بھی ان کا ایک جذباتی ڈیفنس میکانزم تھا۔ لیکن یہ مسکراہٹ کتنی تلخ تھی۔ جائیداد کا لٹ جانا، کوٹھیوں کا بک جانا تو چلیں پھر بھی سمجھ آتا ہے، دنیاوی چیزیں ہیں، آتی جاتی رہتی ہیں۔ لیکن جی، آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کس بات سے ہوئی؟ مجھے اس پورے واقعے میں جس چیز نے سب سے زیادہ تکلیف دی وہ ان کا علمی ورثہ ضائع ہونا تھا۔ ہاں، یہ واقعی اس پوری داستان کا سب سے تاریک اور دلخراش پہلو ہے۔ مہدی بابا کے انتقال کے بعد ان کے وہ چاروں دیوان، ان کے بھائی قلب حسین کا سارا کلام اور چچا غلام حسین شائق کی فارسی شاعری کا وہ انمول ذخیرہ، وہ سب کچھ ان کے داماد محمد جعفر قدسی کے گھر منتقل ہو گیا تھا۔ اور پھر وہاں سے وہ کہاں گیا کسی کو نہیں معلوم۔ جی ہاں، بالکل لاپتہ ہو گیا۔ مصنف نے بے انتہا کوششیں کیں، بار بار درخواستیں کیں، مگر قدسی صاحب کے گھر والوں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ وہ سارا خزانہ کہاں گیا۔ یعنی یا تو وہ ردی میں تول دیا گیا ہوگا یا پھر دیمک کی نظر ہو کر مٹی میں مل گیا ہوگا۔ سینکڑوں غزلیں، تاریخی دستاویزات، ایک خاندان کی پوری فکری تاریخ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔ کتنی شدید بے حسی ہے یہ صاحب۔ ہم لوگ اپنے گھروں میں سونے چاندی کے زیورات کو، زمین کے کاغذات کو تو تجوریوں میں تالے لگا کر رکھتے ہیں، لیکن جو ہماری اصل میراث ہے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ جی، جو ہمارے اجداد کے قلم کی کمائی اور ان کے افکار ہیں، اس کی ہم رتی برابر قدر نہیں کرتے۔ یہ سوچ کر ہی دل کٹتا ہے کہ اس اندھیری کوٹری میں اس شخص نے کن اذیتوں سے، کس جنون کے تحت وہ دیوان لکھے ہوں گے، اور اگلی نسل نے اسے ردی کے بھاؤ اڑا دیا۔ مصنف نے اسی شدید دکھ اور بے بسی کے عالم میں لکھا ہے، اللہ باقی من کل فانی، یعنی صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، جی باقی سب مٹ جانے والا ہے۔ جی، لیکن اس ساری تباہی اور تاریخی غفلت میں حیرت انگیز طور پر ایک موتی بچ گیا۔ ہاں، مہدی بابا کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک 86 بند کا مرثیہ۔ جی، جس کی تاریخ تصنیف 1311 ہجری درج ہے، وہ کسی نہ کسی طرح گردش ایام سے بچ کر مصنف کے پاس محفوظ رہ گیا۔ اور جناب، جب میں نے اس مرثیے کے موضوع کے بارے میں پڑھا تو مجھے اس میں اور مہدی بابا کی اپنی زندگی میں ایک عجیب سی دردناک مماثلت نظر آئی۔ اچھا، یہ ایک نیا زاویہ ہے۔ آپ کس حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اس مرثیے میں کربلا کے ایک انتہائی پرسوز واقعے کا ذکر ہے۔ جی، میں سن رہی ہوں۔ وہ منظر جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کا وفادار گھوڑا ذوالجناح خیموں کی طرف آتا ہے اور حضرت شہربانوں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر پہاڑوں کی طرف یعنی کوہ کی سمت لے جاتا ہے، تاکہ وہ دشمنوں کی نگاہ سے اس دنیا کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ بالکل۔ اب ذرا غور کیجئے،
ایک طرف وہ پاک بیبیوں کو دنیا کے شر اور ظلمت سے بچا کر پہاڑوں کی پناہ میں لے جانے کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب، یہ واقعی ایک کمال کی تشبیہ ہے۔ اور دوسری طرف خود مہدی بابا اس دنیا کے شر، اپنوں کے بے اعتنائی اور خاندانی زوال سے بچنے کے لیے شاعری کی اور اس اندھیری کوٹری کی پناہ میں بیٹھے تھے۔ جی ہاں، ان کا یہ مرثیہ صرف ایک مذہبی عقیدت کا اظہار نہیں تھا، بلکہ شاید ان کے اپنے زخمی دل کا نوحہ بھی تھا۔ میں متفق ہوں، وہ مرثیہ ایک ثبوت ہے کہ اس شخص کے اندر کتنا گہرا درد، کتنی باریک بینی اور کتنا عظیم فن چھپا تھا۔ لیکن افسوس، معاشرے نے اور خود ان کے خاندان نے اسے صرف ایک مجنون یا بچوں کا دل بہلانے والا مسخرہ سمجھا۔ منشی غلام مہدی بابا تاریخ کا وہ گمشدہ ورق ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اپنے کتنے ہیرا ایسے ہی اندھیری کوٹریوں میں ضائع کر دیے۔ خاندانی زوال صرف اینٹ اور پتھر کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ علمی اور فکری زوال ہوتا ہے جو نسلوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ بجا فرمایا۔ اور صاحب، اس فکری زوال کی یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ بالکل، سامعین کے لیے یہ جاننا انتہائی دلچسپ ہوگا کہ ہماری اگلی نشست میں ہم کیا دریافت کرنے والے ہیں۔ ہم باب 4.6 کی طرف بڑھیں گے، ہے نا؟ جی، جہاں میر سید غلام امام رضوی، جنہیں پیار سے پنجو کہا جاتا تھا، ان کے خاندان کا ذکر ہوگا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وقت کے بدلتے دھارے کو سمجھا، پرانی انا کو چھوڑ کر باقاعدہ امتحانات پاس کیے اور انگریزی فوج میں منشی کے عہدے حاصل کیے۔ اور ہاں، انہوں نے ایک بہت ہی شاندار باغ بھی لگوایا تھا جس کا نام باغ گیسو آرا تھا۔ لیکن کہانی کا درد تو پھر وہی ہے نا؟ جی، آج وہ شاندار باغ گیسو آرا اپنے ہی ورثاء کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے غیروں کے قبضے میں جا رہا ہے، اور خاندان والے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ یعنی جائیدادیں بنانے اور پھر انہیں کھو دینے کی جو کشمکش ہم نے مہدی بابا کے خاندان میں دیکھی، وہ آگے بھی جاری رہتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹیں، ایک خیال ہے جو ذہن میں بار بار دستک دے رہا ہے۔ میں ضرور سننا چاہوں گی۔ دیکھیے، ہم نے مہدی بابا کی بات کی، جن کی زندگی بھر کی محنت، ان کے دیوان محض اس لیے ردی میں بہہ گئے کیونکہ ان کے بعد آنے والوں کو ان کی قدر نہیں تھی۔ جی، اور آج ہم ان ورثاء کی بے حسی پر تنقید کر رہے ہیں۔ لیکن جناب، اگر ہم اپنی گریبان میں جھانکیں تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ بہت چپتا ہوا سوال ہے۔ مہدی بابا نے تو دنیا کے زوال اور تنہائی سے بچنے کے لیے شاعری کی ایک پناہ گاہ بنا لی تھی، لیکن آج جب ہماری اپنی خاندانی تاریخ، ہماری اقدار اور ہمارا تہذیبی ورثہ ہمارے سامنے مٹ رہا ہے، تو ہم کن جدید اور ڈیجیٹل اندھیری کوٹریوں میں چھپے بیٹھے ہیں؟ بہت گہری بات کہہ دی آپ نے۔ وہ کون سی ایسی جدید مصروفیات اور سکرینز ہیں جنہوں نے ہمیں اپنی ہی میراث سے اتنا بیگانہ کر دیا ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں کہ ہم اپنا اصل وجود کھو رہے ہیں؟ جی، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو بے چین کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم نے آج اپنی تاریخ کو، اپنے بزرگوں کی کہانیوں کو نہیں سنبھالا، تو کل کوئی اور بیٹھ کر ہمارے فکری زوال پر ایسے ہی تبصرہ کر رہا ہوگا۔ بالکل، یہ نشست ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد بکھرے ہوئے اس قیمتی ورثے کو پہچانیں۔ اور سامعین، یہ جو کچھ بھی آج ہم تک پہنچا ہے، یہ ڈاکٹر سید جاوید احمد رضوی صاحب کی انتک کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ جی، وہ اس کتاب یعنی یاد رفتگاں کے مصنف سبط احمد قمر جائسی صاحب کے فرزند ہیں۔ ان کی اس کاوش کو جتنا بھی سراہا جائے کم ہے کہ انہوں نے ان بکھرے ہوئے اوراق کو ایک جگہ جمع کیا اور ہماری تاریخ کو محفوظ کیا۔ میں تو کہوں گی کہ یہ ایک عظیم خدمت ہے۔ بالکل، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب نے اس مکمل کتاب کا ہندی رسم الخط میں بھی ترجمہ کیا ہے، تاکہ جو لوگ اردو رسم الخط نہیں پڑھ سکتے وہ بھی اس تاریخ سے جڑ سکیں۔ یہ تو بہت ہی شاندار قدم ہے۔ جی ہاں، یہ ہندی ترجمہ اور مکمل اردو کتاب یاد رفتگاں اس نشست کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہے۔ زبردست، مجھے امید ہے لوگ اسے ضرور پڑھیں گے۔ میں اپنے معزز مہمان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی اس گفتگو میں اتنی گہری اور فکر انگیز بصیرت شامل کی۔ بہت شکریہ جناب، یہ میرے لیے بھی ایک انتہائی جذباتی اور معلوماتی سفر تھا۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔